مدینہ شریف میں حضور کے بڑے غریب صحابی تھے، بڑے غریب صحابی تھے۔ ان کے بیوی بچے بھوکے رہتے تھے۔ جب انہیں بھوک زیادہ لگتی تھی تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کھانے کی باتیں کرتے تھے۔ بچے پتیلی میں ماں جب پتھر ابالتی تو دیکھتے دیکھتے آس امید کے ساتھ انتظار کرتے کرتے سو جاتے تھے۔ بڑے غریب صحابی تھے۔ اچانک وہ جو غریب شہر مدینہ تھے وہ امیر شہر مدینہ بن گئے۔ غریبی امیری میں تبدیل ہو گئی۔ اور خیریت ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، میرے بڑے بھائی بیٹھے ماشاءاللہ۔ اچانک ان کی جو دولت تھی وہ امیروں کی کے شانہ بشانہ نظر آئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی ان سے ملنے کے لیے گئے۔ میری ماں بہنیں سنیں، کچھ صحابی حضور کے غلام ان سے ملنے کے لیے گئے اور جا کے بولے، یار یہ بتاؤ، تم تو بڑے غریب تھے، بڑے غریب تھے، مدینے میں تمہاری غریبی کی، مفلسی کی مثال دی جاتی تھی، اچانک تمہارے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی غریبی کی بات حضور سے بتائی تھی۔ آپ ٹھہرو، ذرا سوچو کہ حضور کے غلام اپنے گھر کی روٹیوں کے نہ رہنے کی باتیں بھی حضور سے کرتے تھے، بجھے ہوئے چولہے کے بارے میں بھی حضور سے شیئر کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج جس کو لوگ شرک کہتے ہیں، میرے آقا کے غلام، ان کے اونٹ جب پاگل ہوتے تو وہ حضور سے کہتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چڑیوں کے گھونسلے سے جب ان کے بچے کو حضور کے غلام اٹھا لاتے تھے، وہ چڑیاں حضور سے کہتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے امام نے کہا، جانور بھی کرے ان سے فریاد، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے کچھ صحابہ ان کے گھر گئے، بولے یار یہ بتاؤ، تم تو بڑے غریب تھے، امیر کیسے بن گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی غریبی کی بات حضور سے بتائی تھی۔ بولے پھر؟ بولے حضور نے مجھے 3 باتیں بتائی۔ بولے پھر؟ بولے جب سے ان 3 باتوں پر میں عمل کرنے لگا، غریبی گھر سے باہر چلی گئی، امیری گھر کے اندر آ گئی۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ مبارک جماعت ہو یا زمین پر بیٹھے ہوئے لگتے ہیں آپ، حالانکہ آپ آسمان پر بیٹھے ہوئے، خدا کی قسم۔ اس اسٹیج سے زیادہ اونچا وہ اسٹیج ہوتا ہے جس اسٹیج پر وہ بیٹھتے ہیں جو حضور کی سنت ادا کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، حقیقت میں آپ زمین پر نہیں بیٹھتے، آپ تو آسمان پر بیٹھتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں 3 باتوں پر جب سے میں نے عمل کرنا شروع کر دیا، غریبی گھر سے باہر چلی گئی، امیری میرے گھر میں آ گئی۔ امیری پیسہ، اسی پیسے کے لیے لوگ کیا نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی دولت کی حصولیابی کے لیے لوگ گلف کنٹری جاتے ہیں، چوریوں میں پکڑے جاتے ہیں، سر قلم ہو جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، 3 سال تک یورپ کے کلچر میں ڈوبے رہتے ہیں، ماں کو ٹیلی فون بھی نہیں کرتے، ماں انتظار کرتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے، میرا بیٹا نہیں آیا۔ شاعر کہتا ہے کہ رونے میں یہ خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں۔ رونے میں یہ خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں۔ اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے، پتے دیہاتی رہتے ہیں، پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ انتظار کرتے کرتے ماں اپنے آنکھوں کو دہلیز پہ چراغ بنا کے رکھتی ہے، یہاں تک کہ وہ چراغ جلتے جلتے اپنی روشنی بجھا چکا ہوتا ہے اور بیٹے کے آنے کی خبر نہیں ہوتی۔ خبر ملی تو کیا، ماں مصروفیت ہے اور اتنی دور آیا ہوں چند پیسے کما لوں۔ ماں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو بیٹا اپنی ماں کے جنازے میں شرکت نہیں کر پاتا۔ پیسہ پیسہ پیسہ۔ گھر بیٹھے اگر حضور کی حدیث شریف پر ایمان ہو جائے تو خدا کی قسم گھر بیٹھے یہ دولت آپ کے گھر میں آ جائے۔ حضور نے انہیں 3 باتیں بتائی تھی۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، کوئی قسم نہیں، کوئی حلفیہ بیان نہیں، کوئی آپ سے وعدہ
ایسا وعدہ کہ آپ کو غلاف کعبہ تھام کے کروایا جا رہا ہو، نہیں. آپ صرف نیت کر لیں کہ ہم اس مجلس سے اٹھیں گے تو اپنے گھر میں جب آج ابھی داخل ہوں گے تو اس سنت پر عمل کریں گے. ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، آپ سے بھی، اپنی بہنوں کے ہاں، بیٹیوں کے ہاں جب جائیے گا تو اس سنت پر عمل کیجیے گا. کوئی دقت؟ بہت ہی معمولی بات ہے، توجہ دیجیے گا. بہت ہی چھوٹی سی بات ہے، بہت چھوٹا سا کام ہے. حضور نے کتنی باتیں بتائیں؟ اونچی بولے، 3. پہلی بات، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم غریب ہو، بولے بہت زیادہ. تیرے بچے، بولے بھوکے ہیں. تیری بیوی، بولے بھوکی ہے. چولہا، بولے بجھا ہوا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ایک کام کرنا، جب گھر میں داخل ہونا تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کر لینا. کیا کرنا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کیا کرنا؟ سلام کر کے بتاؤ. وعلیکم السلام رحمت اللہ. یہ سنت حضور کی ہے، سنت حضور کی ہے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ کیوں سلام؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے. السلام علیکم، اللہ تمہیں، اونچی بولے، اللہ تمہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. گویا آپ اپنے سر پہ ہیلمٹ کیوں لگاتے ہیں؟ ہیلمٹ کیوں لگاتے ہیں؟ سیفٹی کے لیے. سیفٹی کے لیے. جوتے کیوں پہنتے ہیں؟ سیفٹی کے لیے. سمجھ رہے نا؟ بیٹے کو اجازت دے. کیوں پہنتے ہیں؟ سردی کے موسم میں سوٹر کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ سیفٹی کے لیے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے سلام کو عام کریں. جس سے سلام کریں گے وہ آپ کی حفاظت کی دعا دے گا. آپ کہیں گے بھائی السلام علیکم، وہ کہے گا وعلیکم السلام. آپ کہیں گے اللہ تجھے سلامت رکھے، وہ کہے گا اللہ تجھے بھی سلامت رکھے. تو اس میں اپنی حفاظت ہے کہ نہیں ہے؟ بولے ہے کہ نہیں؟ اپنے لیے سوچیں، اپنے لیے سوچیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے گھر والوں کو، اونچی بولے، ہاتھوں کو اٹھا کے، سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو. کوئی بھی ہو، بیوی ہو تب بھی سلام کریں گے، بیٹی ہو تب بھی سلام کریں گے، بہن ہو تب بھی سلام کریں گے. 2 سال کی اپنی چھوٹی سی گڑیا جیسی بیٹی گھٹنوں کے بل دوڑتی ہوگی تب بھی سلام کریں گے. اور اگر کوئی نہ ہو تب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تب بھی سلام کیا کرو. اس لیے کہ میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس کے گھر میں میں رہتا ہوں. سبحان اللہ. آپ کے بزرگوں کی وہ دعائیں جو ان علماء کرام کو مصلی پر دیکھ کے مانگی گئی ہیں، پورے مسجد کے نمازیوں نے آمین کہا. وہ کیا دعا تھی جو باپ دادا نے کی تھی؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ہوگا کیا؟ گھر آپ کا ہوگا، اس کے مالک مدینے والے ہوں گے. ہاں، مکان آپ کا ہوگا، مکین مدینے والے ہوں گے. پھر اس گھر میں کوئی رہے نہ رہے، مدینے والے کا فیضان ملے گا انشاءاللہ. بولو. حضور نے 3 باتوں میں سب سے پہلی بات کیا بیان فرمائی؟ بولو بولو. پہلی بات کیا فرمائی؟ سلام. اب کتنی بچی ہیں؟ دوسری بتاؤں؟ حضور فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بھی سلام کر لیا کر. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ. حضور فرماتے ایک مرتبہ مجھے بھی سلام کر لیا کرو. تو اب سلام کرنے کی جو عادت پڑی تو حضور کو بھی سلام کیا. لیکن ایسا بھی تو کبھی ہو سکتا ہے، دیکھیں حضور اجازت، ایسا بھی تو کبھی ہو سکتا ہے آپ نے سلام کیا، بیوی نے کہا وعلیکم السلام، اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھے. ماں نے کہا وعلیکم السلام، اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے. بہن نے کہا وعلیکم السلام، اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے. سب دعا کیے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کسی کی دعا قبول نہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتی رہے، ماں بیوی بچے کہتے رہے، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کی دعا قبول نہ ہو. لیکن آپ کی پڑی ہے عادت، جھاڑو پوچھا لگانے والی ایک مسلمہ عورت آپ کے گھر میں تھی، پڑ گئی عادت، آپ نے اسے بھی سلام کر لیا. ٹھیک ہے، یہ پڑ گئی عادت. اور کبھی کوئی نہ تھا